بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی یہ ایک خاص سورت کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تعالی کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت سے ہو، نماز فجر سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی، سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک مخصوص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسات ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات، اس کی مہربانیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اس مبارک گھڑی میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ فجر کی سنتیں ویسے ہی عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا مافیا سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کے 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت کتنی عظیم ہیں، ان کی قدر دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے۔ باحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ 2 سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھیں۔ اب سوچیں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اور آسمانی خزانوں کی کنجی ہے، تو آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے۔ یہ سورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت، تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانیں گے یہ کون سی سورت ہے، اس کے کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جس سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک نہایت پیاری اور بابرکت سورت ہے۔ اگر اسے فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھا جائے تو زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہو جاتی ہے، قدرت کے خزانے اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت عرش والوں کو بہت پسند ہے۔ اسے پڑھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ سورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والوں کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر مشکل سے نکالتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نے نہایت حکمت اور تدبیر کے ساتھ فرمائی۔ زندگی گزارنے کے جو اصول اللہ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہمیں سکھائے، وہ انسان کے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بھلائی کے ضامن ہیں۔ انہی اصولوں میں ایک اہم معاملہ نماز فجر کے بعد کا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد سونا درست ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ایک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے
کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اسی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف صلاح میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر بہت زیادہ وعید موجود ہے۔ تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری اور اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر اجر و ثواب بھی اس قدر عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف اور صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے خاص پس منظر میں اپنی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب و خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کرمائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اس سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں، اور اس حکم کو ہر طرح سے میں تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی۔
جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ نماز فجر کے کچھ فضائل سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت اور طاق ہیں، جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور معافیہ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ فجر کی نماز جہنم سے نجات ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا ہے یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھنا ہے؟ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کو اس سورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور ہے، اتنی بابرکت ہے، جو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان پڑھنی ہے کہ اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برستے ہیں اور پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشش مانگنا چاہتا ہے، دنیا آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی توجہ اور عزت پانا چاہتا ہے یا کسی پریشانی، تنگ دستی، غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے، انشاءاللہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ جان لیں کہ یہ سورت فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور دعا مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے جب دل کی مرادیں رب تک پہنچتی ہیں۔ جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورت زمین پر روشنی بکھیرتی ہے اور عرش الہی پر نور لے جاتی ہے۔ فرشتے اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص، محبت اور ادب سے اسے پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، اس پر رحمت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری محبت کے بعد کی توحید کو بیان کیا، میرے سوا کسی کو یاد نہیں کیا تو میں اسے دنیا اور آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے اثرات بے حد ہیں۔ اگر اسے 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 100
حاجات پوری فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور گھر پر نور برساتا ہے۔ بس سچے دل اور یقین سے یہ سورت پڑھیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ سورت الاخلاص ہے، یہ بہت بابرکت سورت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہر رات قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو ہم بہت محل بنوائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت الاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود کے بعد سورۃ اخلاص 33 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ کے بابرکت نام یا اللہ یا غنی یا نور کو ملا کر 33 بار پڑھیں، تسبیح یا انگلیوں پر گنتے ہوئے پڑھیں، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھنا جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس سورت کے وسیلے واسطے سے دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیاں، تنگ دستیاں اور گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے التجا کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بدل دے گا۔ گھر پر خزانوں کی بارش ہوگی، زمین سے آسمان تک نور برسے گا، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، غربت اور بیماریاں ختم ہوں گی، کیونکہ اللہ نے اس سورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔